ایک مسافر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا۔ اس نے مسجد کے اندر اپنا سامان رکھا، وضو کرنے کے لیے مسجد کے وضو خانے میں چلا گیا۔ وہاں پر اس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور مسجد کے اندر آیا، اپنا سامان اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور نماز ظہر ادا کرنے لگا۔ نماز ظہر پڑھنے کے بعد جب اس مسافر لڑکے نے سلام پھیرا، دعا مانگی، تو وہ بہت زیادہ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا موبائل اور بٹوا نکالا، کچھ پڑھ کے اس پر پھونک ماری، وہ موبائل اور بٹوا صف پر رکھ دیا اور ساتھ ہی اپنے بیگ پر سر رکھ کر وہ لڑکا آرام کرنے کے لیے مسجد میں لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے اس لڑکے کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہاں پر ایک نمازی نماز ادا کرنے کے لیے آ گیا۔ وہ نمازی جب اس سوئے ہوئے مسافر لڑکے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا تو اس کی نظر اس کے موبائل اور بٹوے پر پڑ گئی۔ اس نے غور سے اس لڑکے کو دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ کوئی اجنبی مسافر ہے، ہمارے علاقے کا بندہ نہیں ہے، تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ دل میں چوری کا ارادہ کر لیا کہ یہ موبائل اور بٹوا میں لے کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ تو وہ نمازی نماز پڑھنے کی بجائے اس لڑکے کی طرف گیا اور اطمینان کیا کہ کہیں یہ جاگ تو نہیں رہا۔ پھر بہانے سے وہ پیچھے کھڑا ہو گیا اور موبائل اور بٹوے کو چوری کرنے کے لیے لڑکے کی دوسری سائیڈ پر چلا گیا۔ جب اس کو مکمل یقین ہو گیا کہ یہ مسافر لڑکا سویا ہوا ہے اور اس نے مسجد کے اندر دیکھا کوئی نہیں ہے، مسجد کے باہر صحن میں دیکھا کوئی نہیں ہے، جب اسے مکمل یقین ہو گیا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے چوری چھپے اس لڑکے کا موبائل اور بٹوا اٹھا لیا اور تیزی کے ساتھ مسجد سے باہر نکل گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ موبائل اور بٹوا لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر میں جا کر اس نے جب اس موبائل اور بٹوے کو نکالا، اس میں سے پیسے نکالنے لگا تو بڑی شدت کے ساتھ اس کے بازو میں درد ہونے لگا۔ درد اتنا تیز تھا کہ وہ چیخنے چلانے لگا، چارپائی پہ لیٹ گیا، ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا اور ایسا درد اسے اس سے پہلے کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ درد جو اس نے ابھی حرکت کی ہے اس وجہ سے ہے۔ اس نے وہ موبائل اور پیسے پکڑے اور جلدی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ ادھر اس مسافر لڑکے کی آنکھ کھلی، وہ اٹھا، اس نے دیکھا کہ میرا موبائل نہیں ہے، تو وہ اپنے موبائل کو ڈھونڈنے کے لیے اپنا بیگ چیک کرنے لگا کہ شاید میں نے اس میں رکھ دیا ہو۔ اتنی دیر میں وہ چور اس کا بٹوا اور موبائل لے کر مسجد میں آ گیا۔ وہ مسافر لڑکا اپنا بیگ چیک کر رہا تھا تو یہ چور جلدی کے ساتھ اس لڑکے کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہارا موبائل اور بٹوا۔ لڑکے نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا کہ تم کون ہو، یہ موبائل اور بٹوا کہاں سے آیا اور تم نے اس طرح اپنے بازو کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو اس چور نے شرمندگی کے ساتھ اس مسافر نوجوان کو سارا واقعہ سنایا کہ آپ یہاں پر سوئے ہوئے تھے، میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، میری نیت خراب ہو گئی آپ کا موبائل اور پرس دیکھ کر، تو میں نے یہ دونوں چیزیں یہاں سے چوری کر لیں۔ گھر میں گیا تو میرے بازو میں بہت زیادہ درد ہونے لگا
ایسا درد اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں ہوا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو میں نے چوری کی ہے شاید اس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ تو یہ پرس اور آپ کا موبائل واپس کرنے کے لیے میں مسجد میں دوبارہ آیا ہوں، اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ پاک کتنا رحیم ہے، کریم ہے، اس نے میری ایمانت مجھ تک پہنچا دی۔ تو اس لڑکے نے اس چور سے کہا کہ میں نے یہ موبائل اور یہ پرس آیت الکرسی پڑھ کر اپنے پاس رکھا تھا، اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو پھر وہ چور بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور مسجد میں بیٹھ کر رو رو کر اللہ پاک سے معافی مانگنے لگا، اور اس طرح اس کے بازو کا درد بھی ختم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔